اچھا، پھر اسی بندے نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اور آیت بھی پڑھی ہے. انہی آیات کے بارے میں تو میں نے کہا تھا کہ یہ آیت اگر آپ کسی چوک یا چوراہے میں کھڑے ہو کے بیان کر دیں نا تو انشاءاللہ نشان حیدر مل جائے گا آپ کو. ہاں، کیونکہ نشان حیدر مرے ہوئے فوجی میں لبدا ہے، زندہ نہیں لبدا. ہاں، یہ اصول ہے اس کا. یہ نہ سمجھو کہ تسی کو بڑا کارنامہ ہو جائے گا. یعنی نشان حیدر کا مطلب یہ ہے کہ تسی مرو گے، لوگوں کے ہاتھوں مر جاؤ گے. آیت نمبر 188. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ میرے لیے چاہے گا بس وہی. وہ سورہ اعراف میں ہے. نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ نے ایک اعلان کروایا ہے. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. کہہ لے محبت سے حبیب ان کو کہہ دے، فرما دے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اپنی طاقت سے، اپنی پاور سے، بذات خود میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. بذات خود اپنی پاور کی نفی ہو رہی ہے کہ میں جو کچھ کر کے دکھاتا ہوں، کبھی چاند توڑتا ہوں، کبھی سورج موڑتا ہوں، کبھی چشموں سے پانی، پتھروں سے پانی نکالتا ہوں، کبھی انگلیوں سے پانی نکالتا ہوں، کبھی اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں. کسی کی آنکھ کا ڈیلا پھٹ جائے، وہ پھٹے ہوئے ڈیلے کو دوبارہ جوڑ کر آنکھ میں فٹ کر دیتا ہوں. یہ جو میں اتنا کچھ کر کے دکھاتا ہوں میں اپنی پاور سے نہیں دکھاتا، الا ما شاء اللہ، یہ سب کچھ میں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور پاور کے ساتھ کر کے دکھاتا ہوں. تو یہاں جو نفی ہو رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام اپنے ذاتی اختیار کی نفی کر رہے ہیں کہ میں جو کچھ کر کے دکھا رہا ہوں یہ اپنی طاقت سے نہیں، یہ خدا کی دی ہوئی طاقت اور پاور ہے. میں خدا کی دی ہوئی طاقت اور پاور کے بل بوتے پر اتنے سارے کمالات تمہیں دکھاتا ہوں. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہاں پر بھی اس نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام تو اپنی جان کے نفع کے بھی مالک نہیں، اپنی جان کے نقصان کے مالک نہیں. اپنی جان کو نہ نفع دینے کا اختیار رکھتے ہیں نبی پاک، نہ نقصان دینے کا اختیار رکھتے ہیں نبی پاک. حالانکہ نبی پاک تو اونچی شان والے ہیں بھائی. میں اپنی جان کے نفع کا مالک ہوں، نقصان کا بھی مالک. روزہ لگا ہوا ہے، سخت گرمی ہے، میں اپنی جان کو نفع پہنچانا چاہتا ہوں. موٹر چلائی، شاور کے نیچے بیٹھ گیا، ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، تو میں نے اپنی جان کو نفع پہنچایا کہ نہیں؟ بولیے نہیں. پہنچایا. اچھا، آگ جل رہی ہے، میں جا کر اس میں ہاتھ دے دوں تو میں نے اپنی جان کو نقصان پہنچایا کہ نہیں؟ پہنچایا. آپ بھی اپنے نفع کے مالک ہو، میں بھی اپنے نفع کا مالک ہوں. آپ بھی اپنے نقصان کے مالک ہو، میں بھی اپنے نقصان کا مالک ہوں. تو جو اللہ کا محبوب ہے وہ کیا کسی نفع نقصان کا مالک نہیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہاں جو نفی ہے نا یہ ذاتی، کہ میں بذات خود اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ دیکھیں نا، میں نے اپنی جان کو نفع دینا ہے، اپنی پاور سے تو دے نہیں سکتا. میں موٹر کا بٹن دباؤں گا، یہ میرے ہاتھ کے اندر اٹھنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ میری انگلیوں میں بٹن دبانے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ شاور کے نیچے بیٹھنا ہے تو اس کے نیچے چل کر جانے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اس کو شاور کی ٹونٹی کو کھولنے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. ذاتی طور پر نفع نقصان کا مالک میں بھی نہیں، لیکن جب اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو اب میں نفع کا بھی مالک ہوں، نقصان کا بھی مالک ہوں. جو خودکشیاں کرتے ہیں وہ اپنا نقصان نہیں کرتے؟ بولیے. روڈ پہ گاڑی آ رہی ہے، بھاگ کے نکل جاتے ہیں، سائڈ پہ اپنی جان بچا لیتے ہیں، وہ کیا اپنا نفع نہیں کرتے؟ ہر بندہ اپنے نفع نقصان کا مالک ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق اور طاقت سے، اپنی ذاتی طاقت سے نہیں ہے. اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نفع نقصان کے مالک ہیں، خدائی طاقت اور پاور سے، اپنی پاور اور طاقت سے. بولیے. یہ اس آیت کا صحیح مطلب ہے.
اس کا دلیل الا ما شاء اللہ کے الفاظ بھی ہیں، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی بضد رہتے ہیں، نہیں، قرآن میں جب آیا پڑا ہے کہ نہیں، اختیار نہیں رکھتا، اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہیں، تو بس کہتے ہیں ہم تفسیر پہ نہیں جانے دیں گے، ہم آگے تشریحات میں نہیں جانے دیں گے، صرف ظاہری ترجمے پر رکو۔ بھائی اگر یہی بات ہے تو ایک آیت مجھ سے اور سن لو، توجہ ہے، یہی سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، پیارے موسیٰ اپنی قوم کو لیں اور جہاد کے لیے نکلیں۔ آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا، قوم نے کہا جی ٹھیک ہے، بلے بلے ہم جائیں گے۔ جب ساری تیاری ہو گئی تو قوم والوں نے کہا یا موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، لڑنے کے لیے جنگ میں آپ تشریف لے جائیں، آپ کا رب تشریف لے جائے لڑنے کے لیے، اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ جا کے لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جب قوم کا یہ حال دیکھا اللہ کے نبی نے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 25 ہے۔ عرض کی یا اللہ، میں نے تو ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ پھر گئے ہیں۔ قال ربی انی، کالا کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املک مالک نہیں ہوں، الا مگر، نفسی اپنی جان کا، و اخی اور اپنے بھائی کا۔ یا اللہ میں اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں۔ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ قال ربی انی، انہوں نے کہا اے میرے رب، لا املک میں مالک نہیں ہوں، الا مگر، الا نفسی و اخی میں اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں۔ اور یہ جو مکر گئے ہیں جہاد سے، کہتے ہیں ہم نہیں جاتے، یا اللہ ان کا میں مالک نہیں ہوں، تو فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ مجھ میں، ہم میں اور ان ظالموں کے درمیان فرق کر دے، ہمیں جدا کر دے، ہم نے اکٹھے نہیں رہنا، فاسقوں میں اور ہم میں فرق کر دے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، میں اپنے بھائی کی جان کا مالک بھی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ تو اپنی جان کے بھی مالک ہوں، سمجھ گیا، حضرت موسیٰ اپنی جان کے بھی مالک ہوں اور اپنے بھائی کی جان کے بھی مالک ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام اپنی جان کے بھی مالک نہ ہوں، اپنی جان کو نفع بھی نہ دے سکے، نقصان بھی نہ دے سکے، تو سمجھ آتا ہے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی جان کے اور اپنے بھائی کی جان کے مالک ہیں، قرآن نے بیان کیا، مطلب یہ کہ یا اللہ تو نے مجھے شان دی ہے، تیری دی ہوئی طاقت سے میں اپنی جان پر اختیار رکھتا ہوں، اپنے بھائی پر بھی اختیار رکھتا ہوں۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام سے اعلان کروایا جا رہا ہے، یا اللہ میں اگر مالک ہوں تو تیرے بنانے سے مالک ہوں، میں خود مالک نہیں ہوں۔ تو یہ ان آیات کا صحیح مفہوم ہے۔ سرکار سے جو نفی ہو رہی ہے نا، یہ ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، اللہ کے بنانے سے نبی کریم علیہ السلام اختیار رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، چیزوں کے مالک ہیں، اس چیز کی نفی نہیں ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں گفتگو تو کافی خشک تھی، اللہ کرے گا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔